बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ 1 के साथ मैं हूं मनज़रा। रुक करते हैं खबरों का। फैसलाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे रिपोर्टर हाफिज़ लियाकत अली। कल 14 फरवरी को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम फैसलाबाद का दौरा कर रहे हैं। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आसफ बशीर साहब और DPO कामरान असगर ने सिविल एंड सेशन कोर्ट फैसलाबाद का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। बहावल नगर हमारा नुमाइंदा हाफिज़ लियाकत अली फैसलाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं कि 21वीं चोलिस्तान जीप रैली का शानदार इफ्तिताह किला जामगढ़ में 21वीं चोलिस्तान जीप रैली का रंगारंग इफ्तिताह हो गया है। सकाफत और खेलों का मेला सज उठा। यहाँ डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद बोन, DPO कामरान असगर, MPA चौधरी काशिफ नवीद, असिस्टेंट कमिश्नर फैसलाबाद और हज़ारों शहरियों ने शिरकत की। तकरीब परचम कुशाई से शुरू हुई। मोमन स्कूल के बच्चों ने ढोल की ताप पर झूमर, पंजाबी रक्स, लुटी और घोड़ा डांस समेत शानदार टैबलोज पेश किए, जिन्हें तालियां मिलती रहीं। रवायती खेलों ने मेले का मज़ा दुगना कर दिया। DC जुल्फ़िकार अहमद बोन ने कहा, चोलिस्तान जीप रैली वज़ीर आला पंजाब का ऐसा इक़दाम है जो किलों की मरम्मत, सकाफ़ती विरसे की हिफाजत और सियाहत को फ़रोग़ दे रही है। ये इवेंट्स मकामी मैशत को भी सहारा देते हैं। MPA चौधरी काशिफ नवीद ने वज़ीर आला की काविशों को सराहा। हुकूमत चोलिस्तान की तरक्की पर काम कर रही है। इंतज़ामिया और पुलिस मिलकर इवेंट कामयाब बना रही है। DPO कामरान असगर ने यकीन दिलाया फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजामात हैं। तमाम इदारे एकजुट कर रहे हैं ताकि शुरा महफूज रहें। इफ्तिताह के बाद DC ने फूड स्टॉल्स और दीगर पॉइंट्स का जायजा लिया। इलाका अब सकाफती मरकज़ बन चुका है, जोशो खरोश अरूज पर है। माचीवाल से नज़ाकत अली चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक थाना माचीवाल की हदूद में चोरों और डकैतों का राज। चोर सरेआम दिन दहाड़े शहरियों से लाखों रुपए नकदी छीन कर फरार। थाना माचीवाल पुलिस चोरों को पकड़ने में बुरी तरह नाकाम। तफसील के मुताबिक माचीवाल अंजमनी पेस्टिसाइड के सदर चौधरी मुनीर अहमद जट को दिन दहाड़े चोरों ने थाना माचीवाल के करीब चंद किलोमीटर के फासले पर असले के जोर पर लाखों रुपए लूट लिए। थाना माचीवाल की पुलिस चोरों को पकड़ने में बुरी तरह नाकाम। माचीवाल उसकी गिरदोनवाह में चोरों ने पुलिस को खुला चैलेंज कर रखा है। चोर सरेआम शहरियों को लूटने लगे। अंजमन ताजरान माचीवाल और अहले इलाका ने DPO बिहाड़ी और IG पंजाब पुलिस से मुतालबा किया है माचीवाल में किसी सीनियर SHO को तैनात किया जाए जो चोरों और डकैतों का ताक़ब करके उनको पकड़ सके और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दे सके। थाना माचीवाल शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में बुरी तरह बेनकाब और कारकर्दगी सिफर है। जैकबाबाद रिपोर्ट खबर शामिल करते हैं रिपोर्टर मुनीर हुसैन बख्श हाम्बी की। जैकबाबाद से पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट ज़िला जैकबाबाद के RH सेंटर में नसबंदी कैंप लगाए गए। कैंप पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट की मिनिस्टर अजरा पेचूहो साहिबा और सेक्रेटरी पॉपुलेशन के हुक्म पर लगाई गई। RH सेंटर की इंचार्ज फहर एशिया शेर सेन डॉक्टर रुबीना मंकी ने ज़ेर एहतमाम रखी गई। नसबंदी कैंप बेहतरीन कामयाब हो गई। इस कैंप में सोशल मेल मोबाइलाइजर्स के रहनुमा मीर जावेद बरूही ने और मुलाजमों ने ज़बरदस्त शिरकत की और क्लाइंट लाए गए। तमाम बेहतरीन और कामयाब कैंप करवाई गई। सोशल मेल मोबाइलाइजर्स में रज़ा मोहम्मद दश्ती, अब्दुल वाहद सिरकी, गुलाम मोहम्मद खोखर, मीर जावेद अहमद बरूही और दीगर MM शरीक हुए और नसबंदी की ऑपरेशन डॉक्टर सुहेल अहमद ने किए। फहर एशिया शेर सिंध डॉक्टर रुबीना मंकी ने कहा, सोशल मेल मोबाइलर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैकबाबाद की शान पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट की पहचान है। सब मुलाजम हमारी जान हैं। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। अल्लाह पाक मुल्क कौम और अफवाज पाकिस्तान को आलम इस्लाम के हिफ्ज़ व अमान में रखे और कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बिहाड़ी से हाजी शौकत अली राय की रिपोर्ट के मुताबिक बिहाड़ी में कुरान से मोहब्बत और रूहानियत से भरपूर एक खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां जामिया मदरसा हदीजतुल कुबरा फैसल टाउन में सईद हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करने वाली होनहार बच्चियों की दुपट्टा पोशी की पुरवकार तकरीब मुनक्कद हुई। ये रूह परवर तकरीब हल्का हवातीन जमात इस्लामी बिहाड़ी और यूथ विंग हवातीन जमात इस्लामी के तावन से सजाई गई, जिसमें मोअज़्ज़ज़ मेहमानानों, उस्ताज़ा कराम, तलबा और खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब का आगाज़ राबते कलामी पाक से किया गया, जिसके बाद हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करने वाली तालबात की दुपट्टा पोशी की गई। इस मौके पर मेहमानान हुसूसी और ज़िम्मेदारान ने बच्चियों की मेहनत, उस्ताज़ा की काविशों और वालिदैन की तरबियत को खराज तहसीन पेश किया। जामिया की सदर नाज़मा नसरीन शकील, जनरल सेक्रेटरी रुखसाना कौसर, मेहमान हुसूसी शाहीना कमर, नाज़मा सिटी और इंचार्ज मदरसा मिसबा तबस्सुम समेत दीगर ज़िम्मेदारान ने तकरीब में शिरकत की। मुकर्रिरीन का कहना था, कुरान से वाबस्तगी की दुनिया और आखिरत में कामयाबी की ज़मानत है और ऐसी तकरीबात नई नस्ल को दीन से जोड़ने का बेहतरीन ज़रिया बनती हैं। तकरीब के अख्ताम पर मेहमानों और तलबा के एजाज़ में हुसूसी दुआ भी की गई। आज की तकरीब बसाई तकमील कुरान और दुपट्टा पोशी के तौर पर मुनाकिद की गई है।
اور یہاں سے جانے والی طالبات سے یہی کہنا چاہوں گی کہ قرآن جو ہے وہ صرف یاد کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اور جس طرح قرآن کہتا ہے کہ مجھے یاد کرو گے تو حافظ بن جاؤ گے، مجھے خوبصورتی سے پڑھو گے تو قاری بن جاؤ گے، میرے مطابق فیصلے کرو گے تو قاضی بن جاؤ گے، اور میری تعلیمات پر عمل کرو گے تو اللہ کے ولی بن جاؤ گے، مگر یاد رکھو کہ مجھے اپنی زندگیوں سے نکال دو گے تو دنیا اور آخرت میں رسوا ہو جاؤ گے۔ جیسا کہ حدیث میں بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا۔ یہی فضیلت ہے قرآن کی۔ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ مزید جو ہے وہ طالبات اس جامعہ میں داخلہ بھی لیں اور حفظ القرآن جو ہے وہ حفظ کریں، قرآن پر عمل بھی کریں، اور صرف قرآن یاد کرنا کافی نہیں ہے بلکہ اس پر عمل بھی کرنا لازمی ہے۔ شکریہ۔ رپورٹ کر رہے ہیں عارف والا سے میاں عامر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مگر نواز شریف کے ویژن اینٹی انکروچمنٹ پر عمل درآمد کے دوران میونسپل کمیٹی عارف والا کی ٹیم پر شر پسند عناصر کا حملہ، انفورسمنٹ انسپکٹر شدید زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق میونسپل کمیٹی عارف والا انکروچمنٹ عملہ شہر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن میں مصروف تھا۔ اسی دوران مبینہ طور پر ریکارڈ یافتہ منشیات فروشوں اور شر پسند عناصر نے ٹیم پر اچانک حملہ کر دیا۔ حملہ آوروں نے سرکاری کارروائی میں مزاحمت کرتے ہوئے تشدد کیا۔ اس کے نتیجے میں انفورسمنٹ انسپکٹر شدید زخمی ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق زخمی اہلکار کو فوری طور پر طبی امداد کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں انہیں علاج معالجہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ شہری حلقوں نے سرکاری ٹیم پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے ملزمان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ تجاوزات کے خلاف آپریشن بلا امتیاز جاری رکھے گئے اور سرکاری اہلکاروں پر حملہ کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ رپورٹ کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ بیورو چیف پاک پتن سے میاں پرنس بٹو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مگر نواز شریف کے ویژن اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے احکامات کی روشنی میں ضلع پاک پتن میں امن و امان کی صورتحال نمایاں طور پر بہتر ہو گئی ہے۔ ایس ڈی پی او سرکل صدر پاک پتن چودھری نام الحق کی مثالی کارکردگی نے جرائم میں واضح کمی لا دی اور عوام کا پولیس پر اعتماد بحال کر دیا۔ چودھری نام الحق نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف مؤثر کارروائیاں کی، متعدد منشیات فروشوں اور چوری ڈکیتی کے ملزمان کو موقع پر گرفتار کروایا، بہت سے مقدمات میں فریقین کو سنا اور موقع پر ہی صلح کرا دی۔ عوام دوست اقدامات سے پولیس کا مرال بلند ہوا، خصوصی گشت کا نظام مضبوط کیا اور شہریوں کے ساتھ براہ راست رابطے کے لیے اوپن ڈور پالیسی متعارف کرائی، جس سے شہریوں کا شکایات کے فوری ازالہ ممکن ہوا۔ عوام بلا جھجک ان کے دفتر آئے۔ مقامی شہریوں نے کہا چودھری نام الحق کے آنے سے انصاف کا نظام بہتر ہوا اور پولیس پر اعتماد بحال ہو گیا۔ جرائم پیشہ افراد اور ان کے سرپرستوں پر دن رات تابڑتوڑ کارروائیاں جاری ہیں، جن سے ہاتھ روا کامیابیاں مل رہی ہیں۔ ضلع پاک پتن مظلوموں کے لیے دارالامان اور ظالموں کے لیے دارالحساب بن گیا۔ ایس ڈی پی او چودھری نام الحق: میرے دفتر کے دروازے 24 گھنٹے عوام کے لیے کھلے ہیں، ہر شہری بلا جھجک آ کر اپنا مسئلہ بتائے، میں فوری انصاف کے لیے تمام صلاحیتیں بروئے کار لاؤں گا۔ عوام ان کی کارکردگی سے بہت خوش ہے۔ ہرون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے غلام محی الدین کی رپورٹ کے مطابق بار ایسوسی ایشن ہرون آباد کی تقریب حلف برداری ایک مقامی نجی ہال میں منعقد ہوئی، جس میں وکلا برادری، معزز ججز صاحبان اور پولیس افسران نے شرکت کی۔ تقریب میں بار ایسوسی کے 9 منتخب عہدیداران نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھایا۔ تقریب کے مہمان خصوصی یاسف بشیر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بہاول نگر تھے، جنہوں نے 9 منتخب عہدیداران سے حلف لیا۔ اس موقع پر حضر حیات منہاز ایڈیشنل سیشن جج ہرون آباد، راشد حسین سول جج صادق، عمران سول جج، فہد خان سول جج، اختر علی محمود چہور ممبر پنجاب بار کونسل، چودھری عمر محمود ممبر پنجاب بار کونسل اور غازی محمد اقبال ڈی ایس پی سرکل ہرون آباد بھی موجود تھے۔ حلف اٹھانے والوں میں صدر مجاہد اقبال مہر، جنرل سیکرٹری عثمان احسان چیمہ، نائب صدر احسان قادر قریشی، لائبریری سیکرٹری منور حسین کمبو، فنانس سیکرٹری جاوید اختر راجڑ اور ممبر ایگزیکٹو طارق جمیل شامل تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا بار اور بینچ کا باہمی احترام اور تعاون نظام انصاف کی مضبوطی کے لیے ناگزیر ہے۔ انہوں نے نامنتخب عہدیداران کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی وہ وکلا برادری کے مسائل کے حل اور انصاف کی فوری فراہمی میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ تقریب کے اختتام پر معزز مہمانوں کو یادگاری شیلڈ پیش کی اور وکلا برادری نے نامنتخب قیادت کو مبارکباد پیش کی۔ بہاولپور سے بیورو چیف محمد انور مغل کی رپورٹ کے مطابق وفاقی محتسب ریجنل آفس بہاولپور کے ریجنل ہیڈ باسط عزیز خان نے ہرون آباد میں ایک درینہ مسئلے کو فوری حل کر کے اہل علاقہ کے دل جیت لیے۔ 50 والا روڈ نرس فارمیسی پلازا پر نرس وابٹا کے ہستہ حال پول اور ٹرانسفارمر کی ننگی تاریں گزشتہ 5 سال سے علاقہ مکینوں کے لیے خطرہ بنی ہوئی تھی۔
متعدد درخواستوں اور اخباری خبروں کے باوجود مسئلہ حل نہ ہو سکا تھا۔ دکاندار اعجاز حمزہ، ملک کیسر اوان، صحافی ملک شہباز اوان، ڈاکٹر فرمان حیدر کھوکر اور دیگر معززین نے وفاقی مصب کو درخواست دی، جس پر فوری سماعت کے بعد کارروائی کے احکامات جاری کیے گئے۔ احکامات کی روشنی میں خطرناک تاریں ہٹا کر زیر زمین پائپ میں منتقل کی گئیں اور ٹرانسفارمر کو گھروں سے محفوظ فاصلے پر دوبارہ نصب کر دیا گیا، جس سے ممکنہ جانی نقصان کا خطرہ ٹل گیا۔ اہل علاقہ نے وفاقی مصب پاکستان اعجاز احمد قریشی اور ریجنل ہیڈ باسط عزیز خان کا دلی شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، وفاقی مصب کا ادارہ عوام کو فوری انصاف کی فراہمی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاڑی سے نزاکت علی چوہان کی رپورٹ کے مطابق نیشنل پیس کونسل ضلع بہاڑی کے چیئرمین حاجی نواب علی گجر اور ضلعی صدر الطاف حسین بٹی نے تحصیل بہاڑی کے صدر رانا محمد بلال سے ان کے دفتر میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران ضلع بھر میں امن و امان کی صورتحال اور بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر چیئرمین ضلع بہاڑی حاجی نواب علی گجر نے کہا، مرکزی چیئرمین غلام مصطفیٰ انصاری اور مرکزی چیف آرگنائزر رانا محمد اقبال کے ہدایات کے مطابق ضلع بہاڑی کی تینوں تحصیلوں میں نیشنل پیس کونسل کی تنظیم سازی کا عمل تیزی سے مکمل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا، ضلع انتظامیہ کے تعاون سے بہاڑی کو امن و اخوت کا گہوارہ بنایا جائے گا اور معاشرے میں بھائی چارے، برداشت، رواداری کے فروغ کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ اجلاس میں موجود شرکا نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ملک کی سلامتی استحکام کے لیے پوری قوم متحد ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج ملک کے دفاع کو مضبوط علامت ہے اور جنرل عاصم منیر کی قیادت میں ملک محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ شرکا نے پاکستان آرمی اور قومی سلامتی کے اداروں کے حق میں نعرے بھی لگائے اور اس عزم کا اعادہ کیا، پوری قوم اپنی مسلح افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں ہری پور سے ہمارے نمائندہ نبیل عباسی کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او ہری پور شفیع اللہ گنڈا پور کا پولیس افسران جوانوں کی فلاح و بہبود کے لیے عملی اقدامات جاری۔ ہری پور پولیس اور میاں جی انٹرنیشنل ہسپتال اینڈ سرجیکل سینٹر غازی کے درمیان معاہدے کے تحت ہسپتال میں موجود تمام تر میڈیکل اور سرجیکل سروسز پر شہداء پولیس کی فیملیز بالکل مفت، جبکہ حاضر سروس پولیس افسران اور جوانوں، ریٹائرڈ پولیس افسران جوانوں اور ان کی فیملیز کو 25% رعایت دی جائے گی۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید ویژن اور ڈی آئی جی ہزارہ ناصر محمود ستی کے خصوصی احکامات کی روشنی میں پولیس افسران کی فلاح و بہبود کے عملی طور پر اقدامات جاری۔ ڈی پی او ہری پور شفیع اللہ گنڈا پور اور ڈائریکٹر میاں جی انٹرنیشنل ہسپتال اینڈ سرجیکل سینٹر غازی ڈاکٹر نوران افریدی نے معاہدے پر دستخط کیے۔ معاہدے کی روح سے ہسپتال میں تمام تر لیبارٹری ٹیسٹ، تمام اسپیشل ٹیسٹ، او پی ڈی، ایکس رے، ای سی جی، الٹرا ساؤنڈ، اینڈوسکوپی، ایکوکارڈیولوجی، سرجیکل اور آنے والے تمام نئے سروسز پر شہداء پولیس کی فیملیز بالکل مفت، جبکہ حاضر سروس پولیس افسران جوانوں، ریٹائرڈ پولیس افسران جوانوں اور ان کی فیملیز کو 25% رعایت دی جائے گی۔ ہری پور پولیس اور میاں جی انٹرنیشنل ہسپتال اینڈ سرجیکل سینٹر غازی کے تعاون سے پولیس افسران جوانوں کی ذہنی صلاحیت اور پیشہ ورانہ کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے اسٹریس مینجمنٹ کے حوالے خصوصی کلینکل سائیکالوجی سیشن کا انعقاد کیا جائے گا، جس کا آغاز سرکل غازی کے پولیس افسران جوانوں سے کیا جائے گا۔ کراچی نمائندہ علی محمد حامدی خبر شامل کرتے ہیں لیاری 3650 کے یہاں پر گندی نالیوں کا پانی، بچارے نمازی تنگ ہو رہے ہیں، بچارہ ٹھیلے والے کا زیادہ نقصان ہوا، ٹھیلا گر گیا ہے۔ ہم علاقائی مقیم اپیل کرتے ہیں انتظامیہ سے کہ سیوریج کا نظام بہتر کیا جائے، لیاری پر توجہ دیا جائے، یہاں کی عوام کو بہت نقصان ہو رہا ہے، نمازی بہت پریشان ہیں، یہ دیرینہ مسئلہ ہے، حل کیا جائے۔ ہم ایم پی اے اور میونسپل کمیٹی کے عملے کو اپیل کرتے ہیں، ہمارا جائز مسئلہ ہے، حل کیا جائے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز 1۔